نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ایچ ڈی ایف سی بینک نے ایک اسکیم جاری کی ہے جو طلبہ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ کے طور پر ہے۔ کیا ہم مسلمانوں کے لیے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا اور اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسرا شبہ، اگر جائز ہے تو چونکہ یہ اسکیم بینک دے رہی ہے تو کیا بینک کی طرف سے ملنے والی رقم لینا جائز ہے جبکہ بینک حرام مال دے گا؟ تو اس کے بارے میں مفتی صاحب ذرا وضاحت فرما دیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ جو ایچ ڈی ایف سی بینک اسکالرشپ اسکیم جاری کر رہا ہے، اس نے 2019 میں یہ اسکیم لانچ کی تھی۔ اس اسکیم کا نام ہے ایچ ڈی ایف سی بینک پریورتن ECSS پروگرام، اور یہ پہلی کلاس سے لے کر 12ویں کلاس تک اور اس سے اوپر کی پڑھائی کے لیے یہ اسکیم جاری کی گئی ہے، اور اس میں صرف اسکالرشپ کے طور پر یہ اسکیم ہے، اور یہ پیسے اسکالرشپ کے طور پر بچوں کو، طلبہ کو دیے جاتے ہیں، تعلیم کو فروغ دینے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ پیسے واپس نہیں بینک لیتا ہے اور نہ اس پر کوئی اضافی رقم اور سود وغیرہ لیتا ہے۔ 2019 میں تقریباً 1200 بچے اور طلبہ سلیکٹ کیے گئے تھے اور انہوں نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا۔ 2020 میں تو کورونا کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، اور 2021 میں تقریباً 3100 طلبہ، 2022 میں تقریباً 4300 اور 2023 میں 7700 طلبہ سلیکٹ کیے گئے۔ پہلی کلاس سے 6ویں کلاس تک 15,000 روپے ایک ساتھ دیے جاتے ہیں ایک سال میں، اور 7ویں کلاس سے 12ویں کلاس تک 18,000 روپے سال بھر میں دیے جاتے ہیں یکمشت ایک ساتھ۔ پھر 12ویں کے بعد ڈپلومہ وغیرہ کے لیے، ITI وغیرہ کے لیے 18,000۔ اسی طرح جنرل گریجویشن BA ہے، BCom ہے، BSc ہے، BCA ہے وغیرہ، اس کے لیے 30,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ پروفیشنل گریجویشن جیسے انجینئرنگ ہے، MBBS وغیرہ، LLB، اس کے لیے 50,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پروفیشنل پوسٹ گریجویشن ہے، اس میں 75,000 روپے دیے جاتے ہیں، جیسے کوئی MBBS کے بعد MD کرے مثال کے طور پر۔ تو یہ ایک اسکیم ہے اور اس کی شرطیں انڈین ہونا چاہیے۔ اسی طرح لاسٹ ایگزام میں کم سے کم 55% مارکس ہونا چاہیے، اور خاندان اور گھر کی انکم جو ہے وہ 2.5 لاکھ سے کم ہونا چاہیے۔ اس میں ڈاکومنٹ کی بنیاد پر یہ اسکیم دی جاتی ہے، کچھ پیسے بھی نہیں اس میں بھرنے پڑتے ہیں۔ اور ڈاکومنٹ میں مثال کے طور پر پاسپورٹ سائز فوٹو ہو، اور پچھلے سال کا رزلٹ ہو، اس سال کی فیس رسید ہو، ایڈمیشن لیٹر ہو، اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک چیز اور ہوتی ہے جس کو کرائسس ڈاکومنٹ کہتے ہیں، یعنی اگر 2019 سے لے کر ابھی تک کچھ ایسے حادثات پیش آ گئے ہوں گھروں میں، جیسے مثال کے طور پر جو گھر کا گارجین ہو، کمانے والا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو، تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اگر اس میں لگا دیا جائے، یا کورونا میں کوئی گرفتار ہو گیا ہو، زلزلہ وغیرہ آ گیا ہو، اور اس کا پروف اس میں ایڈ کر دیا جائے، تو اس میں سلیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر اسکیم لانچ کرنے والا ادارہ ان کو منتخب کرنے میں، سلیکٹ کرنے میں ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اور ابھی اس وقت لاسٹ ڈیٹ فارم بھرنے کی 4 سپٹمبر 2024 تک ہے۔ سال کے مختلف موقعوں پر یہ صورتحال پیش آتی رہتی ہے۔ ابھی سر دست 4 سپٹمبر 2024 تک اس کا فارم بھر سکتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات اگر جاننا ہو تو ڈسکرپشن میں ٹول فری نمبر ہے 116، ڈائل کریں۔ منڈے ٹو فرائیڈے صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک رابطہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ویب سائٹ کی لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دی جائے گی، وہاں سے اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہیں اس اسکیم کی تھوڑی سی تفصیلات۔ شرعی حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ اسکیم کسی پیسے کی بنیاد پر یا پیسہ بھر کر نہیں دی جاتی ہے، بلکہ ادارہ اپنی طرف سے ڈاکومنٹ کی بنیاد پر تعلیم کے فروغ دینے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اس لیے یہ اسکیم بلا شبہ جائز ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اور جو بھی طلبہ، اسٹوڈنٹس ادارے کے گائیڈ لائن کے مطابق، اس کے اصول اور ضابطے کے مطابق آتے ہوں، وہ بلا تکلف اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جائز ہے۔ یہاں ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ اسکیم بینک جاری کر رہا ہے، تو کیا بینک سے ملنے والی رقم حلال ہے مسلمان کے لیے؟ کیونکہ بینک کا تو سارا کام، سارا مال حرام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ بینک کا سارا مال حرام ہے،
یہ ناواقفیت پر مبنی ہے۔ ماہرین نے تفصیل کی ہے کہ بینک میں 4 طریقے کے مال ہوتے ہیں، اور ان 4 مالوں میں سے صرف ایک قسم کا مال حرام ہوتا ہے، باقی 3 قسم کے مال حلال ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی گفٹ دینے والا یا تنخواہ دینے والا ادارہ یا شخص اگر اس کے مال غالب آمدنی حلال ہو، غالب انکم اکثر حلال ہو، تو اس سے معاملہ کرنا، اس سے تنخواہ لینا، اس سے گفٹ لینا یہ جائز ہوتا ہے۔ بینک کی صورتحال بھی ایسے ہی ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فتاوی عثمانی جلد 3 کتاب الاجارہ صفحہ 395 میں لکھتے ہیں، بینک کی صورتحال یہ ہے کہ اس کا مجموعی مال کئی چیزوں سے مل کر بنتا ہے، مرکب ہوتا ہے۔ نمبر 1 اصل سرمایہ، نمبر 2 ڈپازیٹرز کے پیسے، نمبر 3 سود اور حرام کاموں کی آمدنی، نمبر 4 جائز خدمات کی آمدنی۔ اس سارے مجموعے میں صرف نمبر 3 حرام ہے، باقی کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ اور چونکہ ہر بینک میں نمبر 1 اور نمبر 2 کی اکثریت ہوتی ہے، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجموعے میں حرام غالب ہے، لہذا کسی جائز کام کی تنخواہ اس سے وصول کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اس کا کوئی گفٹ ہو اور یہ کوئی چیز ہو تو وہ بھی لی جا سکتی ہے، وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ اسکیم مسلمانوں کے لیے جائز ہے، اس سے فائدہ اٹھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو بھی طالب علم، جو بھی اسٹوڈنٹس اس ضابطے میں آتے ہیں وہ بلا تکلف اس سے جڑ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔